بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان اس وقت تمام شہری، تمام بسنے والے صدمے کی حالت میں ہے، اور ہم شیعان حیدر کرار، چونکہ یہ وطن ایمان کا حصہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار کو وطن عزیز پاکستان سے محبت ہے، کیونکہ اس کے بسنے والے سارے، یہ ایک گھر ہے پاکستان جس میں مختلف مکاتب اور مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر ایک گھر کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ پورے گھر کے لیے نقصان ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایز اے شیعان حیدر کرار ہمیں کیوں ظلم کے خلاف دکھ ہوتا ہے، مظلوم کے حق میں ہم کیوں ہیں، ہم مظلوم کے حق میں کیوں ہیں۔ یہ بلوچستان میں جو واقعہ ٹرین کا بولان کی پہاڑیوں میں یرغمال ٹرین کو کر لیا گیا، مسافروں کو 400 مسافروں کو اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ظلم ہوا ہے نا۔ ہمیں درس کربلا سے ملا ہے کہ اے حسینیوں، تم نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد یزید تھا، اور شیعان حیدر کرار 1400 سال سے اس جدید دہشت گرد کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ گلیوں بازاروں میں یہ جو دہشت گردی ہوئی ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ، اور اس واقعہ سے اس لیے ہمیں جہاں بھی ظلم، دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، یہ بلوچستان کا واقعہ تو یہ ہمارے ہم وطن ہیں نا۔ ہمارے پاکستان میں شیعہ بھی ہوں گے، اس میں سنی بھی ہوں گے، اس میں اہل حدیث بھی ہوں گے، اس میں عیسائی بھی ہوں گے، اس میں سکھ بھی ہوں گے، کیونکہ وہ جو ٹرین میں بیٹھے تھے اس میں ہمارے سیکورٹی کے اہلکار ملازمین بھی ہیں، تو یہ تو ہمارے اپنے ہیں۔ ہمیں ان کا دکھ تو ہے ہی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں اس وقت شیعان حیدر کرار، وہ شیعہ مسلمان ہے، وہ اسلام پر عمل کرنے والے شیعان حیدر کرار ہیں، کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے شیعہ مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ فرعون وقت کتنا طاقتور ہے، وہ اپنے آپ کو اس وقت دنیا کی سپر پاور سمجھ رہا ہے، لیکن جو علی کے ملنگ ہوتے ہیں نا، جو علی کے غلام ہوتے ہیں نا، جو مسلمان ہوتے ہیں نا، جو اسلام کے ماننے والے ہوتے ہیں نا، جو وہ ٹکرا جاتے ہیں، وہ 72 کے ماننے والوں، دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں فوج یزید، اور 72 یہ کربلا نے درس دیا ہے کہ تم ٹکرا جاؤ۔ تو اس لیے اس واقعہ پر ہمیں دکھ ہے۔ بلوچستان میں یہ جو مسافروں کے ساتھ ٹرین میں ظلم ہوا، یہ تو ہمارے اپنے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ہم نے مظلوم کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ شیعان حیدر کرار اور پاکستان میں، چونکہ دیکھیے ہمارا بلوچستان سے اس لیے بھی تعلق ہے کہ اسی راستے سے، کوئٹہ کے راستے، ہمارے زائرین امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کیا ہوا یہاں ظلم، ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ یہ جو زیدان کی طرف بارڈر، ایران کے بارڈر سے ہوتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہ زائرین جاتے ہیں، اسی طرح یہ واقعہ جو بلوچستان کا ہوا ہے، اسی بلوچستان میں ہمارے زائرین اب بھی جاتے ہیں۔ ہمیں اس لیے بھی اس پہ تشویش ہے، اس معاملے پہ، کہ وطن عزیز پاکستان کے حالات، ہزارہ کمیونٹی بھی اسی بلوچستان میں وہ جو ظلم ہوا تھا، اور ہم نے 7 دن جو ہے وہ احتجاج کیا تھا، وہ بھی اسی بلوچستان۔ اس لیے اس پر تشویش بھی ہے، ہم ظالم کے خلاف بھی ہیں، مظلوم کے ساتھ بھی ہیں، اور اگر ہم نے اس پر غور و فکر نہ کیا، اس کا دکھ نہ کیا، اور حکومت کو بھی نہ جھنجھوڑا اس پر کہ خدا را اپنے معاملات، اپنی سیاست سے باہر نکلو، اگر ہم نے صرف یہ سوچ لیا
ایک پہلو یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صرف یہ سوچ لیا کہ چونکہ وہ بلوچستان بڑا دور ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں، کراچی سے وہ بلوچستان میں ہوا ہے نا واقعہ، میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں، میرا کیا تعلق ہے اس واقعے سے؟ میں تو فیصل آباد میں رہتا ہوں، حیدرآباد میں تو لاڑکانہ میں رہتا ہوں، میرا کیا بلوچستان دور ہے؟ تو آپ نے دیکھا نہیں تھا 90 کی دہائی میں ہمارے گلی محلوں میں جو مذہبی تفرقہ بازی اور گروہ بنا دیے گئے اور انتہا پسندی، مذہب اسلام میں انتہا پسندی ہے نہیں، ہم تو خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، ہمارا تو اخلاقیات اتنا بلند ہے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ ہم ایسے علی کے ماننے والے، ہمارا اخلاق اتنا بلند ہونا چاہیے، غیر مذہب غیر مکتب کے لوگ ہمارا اخلاق، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کو کردار سے جو ہے وہ اسلام پھیلایا۔ تو پاکستان میں انتہا پسندی، اسلام میں انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے، انتہا پسندی ہے ہی نہیں، میانہ روی ہے۔ تو ادھر ایسی مذہبی جماعتیں، انتہا پسند جماعتیں گروہوں میں داخل کر دی اور فساد برپا۔ میں 90 کی دہائی میں گلی محلوں میں کیا ہوا، اب میں دور بیٹھا ہوں، میرا بلوچستان سے کیا تعلق ہے، میرا وہ واقعے سے کیا تعلق ہے؟ 2000 کی دہائی میں کیا ہوا تھا ہمارے ادھر، ہر کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ تو حکومت سے یہ اپیل ہے کہ خدا را آپ ان سیاسی اپنے معاملات سے نکلے، اور محسن نقوی صاحب سے بھی جو وزیر داخلہ ہے پاکستان کے، کہ آپ سیریس جو ہے وہ سیریس ہو جائیں، یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ مذاق ہے پاکستان کہ آپ کہتے ہیں جی ایک ایس ایچ او، جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی، کہ جی ایک ایس ایچ او کی مار ہے یہ بلوچستان، یہ مذاق نہیں ہے، یہ حق بنایا ہوا ہے پاکستان کو کہ آپ ایک پورے ضلع کو جہاں پہ غیر ملکی مداخلت بھی ہے اور وہاں پہ آپ یہ ایک مذاق کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک نا دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی سارا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ اس معاملے کو سیریسلی لیں، اور میں نے جو ابتدا میں عرض کیا تھا، ہمیں اسی لیے ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کے خلاف ہیں، جہاں بھی ظلم ہوگا ہمیں دکھ ہوگا، اور ہم اس کی پرزور مذمت واقعہ کی کرتے ہیں، اور جتنے بھی وہاں مسافر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان پر اپنا رحم فرمائے اور تمام پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اور تمام پاکستانیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا ہے۔ ہمارے یہ جو فوجی جوان اس ملک کی حفاظت کے لیے، یہ جو ہمارے جوان بارڈروں پہ ہے نا، اس ملک کی حفاظت کے لیے اس ملک پر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اس ملک کی حفاظت کے لیے وہ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں۔ خداوند عالم ہمارے ان جوانوں کی بھی حفاظت فرمائے اور میرے وطن پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں امن اور سکون کے ساتھ اس پاکستان کو ترقی کی بلندیوں پہ جاتا ہوا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے۔ اسے محمد علی نے کوششیں کی تھی، اللہ نے فضل و کرم کیا تھا، اور محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے کوششیں کی، اللہ نے یہ فضل و کرم کیا ایک شیعہ پر کہ اس کی کوششیں رنگ لائیں، اور خداوند عالم نے یہ وطن عزیز پاکستان ہمیں تحفہ دیا، اور یہ ایک نعمت ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس کی حفاظت کے لیے تمام افراد کو یہ ذہن سے نکالتے ہوئے کہ وہ واقعہ وہاں ہوا ہے، ہم تو یہاں سکون سے بیٹھے ہیں، ہمیں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کی حفاظت